والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم رحمت مجسم ہے، اور جو بھی آرام، جو بھی سکون، جو بھی نعمت جس کسی کو بھی پہنچتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہی کے طفیل پہنچتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کریم نے بعض باتوں کو بطور خاص ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ انتہائی اہم ہے۔ ارشاد باری ہے، کنتم اعداء، تم لوگ دشمن تھے، اور صرف دشمن، اپنوں کے بھی دشمن، بیگانوں کے بھی دشمن۔ اگر ملکوں کے دشمن تھے، قوموں کی دشمنیں تھیں، تو قبیلوں کے دشمن تھے، خاندانوں کے دشمن تھے، پھر گھر کے اندر بھائیوں کے باپ بیٹوں اور بیٹے باپ کے دشمن تھے، حتیٰ کہ انسان خود اپنا بھی دشمن تھا اور اپنے آپ کو بھی دوزخ کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جانا بھی اپنے ساتھ دوستی نہیں ہے، یہ بھی دشمنی ہے۔ تو فرمایا تم صرف دشمن تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نے اور آپ کی برکات نے فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، محبتیں پیدا کر دیں، اور تم اپنے دوست ہوئے، اپنوں کے دوست ہوئے، حتیٰ کہ بیگانوں کے بھی دوست ہو گئے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو کریں، ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ ظالم کی مدد کا یہ مفہوم ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے۔ تو جنہیں برکات نبوت نصیب ہوئی، ان لوگوں نے صفحہ ہستی سے ظلم کو نابود کر دیا اور بڑے بڑے ظالموں کو ظلم کے ارتکاب سے روک دیا۔ بڑی بڑی بلند گردنیں جھک گئیں یا کٹ گئیں، اور صدیوں کے ظالمانہ نظام، جنہیں قرآن حکیم توق اور زنجیریں کہتا ہے، جو بنی نوع انسان کی گردنوں میں ڈلی ہوئی تھی، انہیں کاٹ کر پھینک دیا اور انسانیت کو، آدمیت کو حقیقی آزادی سے روشناس کیا۔ ایک ایسی آزادی کہ ایک بہت وسیع سلطنت، جس کی سرحدیں دنیا کے گوشوں تک پھیل چکی تھیں، اس کے امیر کو ایک بیوہ بڑھیا بھی گلی میں روک کر سوال کر سکتی ہے۔ یہ تصور آزادی رائے کا، آزادی کا، اپنے حقوق مانگنے کا اسلام سے پہلے تاریخ انسانی میں کہیں نہیں تھا، بلکہ حقوق کا تصور نہیں تھا۔ جو کچھ طاقتور کمزور کو دے دیتا وہی اس کا حق سمجھا جاتا۔ اسلام نے کمزوروں کو
طاقتور بنایا اور طاقتوروں کا غرور توڑا اور انسانوں کو انسانی حد پر کھڑا کیا۔ الحمدللہ اللہ کریم نے توفیق بخشی، بہت خوبصورت وقت گزرا، بہت اچھے اہتمام سے اجتماع اپنے کمال کو پہنچا۔ بے شمار ساتھیوں کو استفادہ کرنے کی توفیق ہوئی اور حاضری بہت زیادہ رہی۔ اسی حساب سے لوگوں کو نعمتیں بھی نصیب ہوئیں، سینکڑوں بیت نبوی سے سرفراز ہوئے، سینکڑوں بالائی منازل سے سرفراز ہوئے۔ یہ سب اللہ کریم کا احسان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نعمتیں دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، صحت دیتا ہے، اقتدار دے دیتا ہے۔ اب اس کا شکر ادا کرنے کا موقع تب آتا ہے کہ جب اس اقتدار سے انسان انصاف کرے، اس کی طاقت حق کے لیے کام آئے، اس کی زندگی سچائی کے لیے کام آئے تو اس کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے نعمت عطا کی، انعام فرمائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان انعامات کا ہم شکر کس حد تک ادا کرتے ہیں۔ یہ انعامات ایک شمع ہے جو راہ حیات کی تاریکیوں میں ہماری رہنمائی فرمائیں گی۔ ذکر الہی ایک شمع ہے جو زندگی کی تاریکیوں میں روشنی بن کر صراط مستقیم دکھاتی ہے۔ لیکن یاد رہے انسان تا دم واپسی مکلف ہے۔ جب تک دم میں دم ہے تب تک اس کے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس لمحے میں ہوتا ہے جو لمحہ غفلت کا ہو۔ اللہ کریم اگر غفلت سے محفوظ رکھیں، اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، یا ذکر قلبی بھی متوجہ رہیے یا زبانی پڑھنا ہو تو درود شریف پڑھتے رہیے، کسی لمحے کو اس طرح نہ جانے دیجیے جو شیطان کے کام آ سکے۔ اگر ہم اللہ کے ہوں گے خلوص نیت سے تو پھر شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہ اللہ کریم کا وعدہ ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مِن سُلطان، تیری کوئی تدبیر میرے بندوں پر کارگر نہیں ہوگی۔ کان قید شیطان ضعیفہ، شیطان کے سارے مکر و فریب بڑے کمزور ہوتے ہیں، لیکن بندہ اگر مکھی بن جائے تو مکڑی کے جالے میں بھی الجھ جاتا ہے۔ لہذا یہ اہتمام کیجئے، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے جی رمضان شریف ختم ہو گیا، اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اب نماز روزے کی، اب عبادت کرنے کی، اب مسجد جانے کی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اگلے سال پھر جائیں گے۔ تو اس طرح سے ذکر کا اجتماع ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ اجتماعات ایک اور سپورٹ بنتے ہیں، مدد بنتے ہیں زیادہ کام کرنے کے لیے۔ جس طرح نہروں میں جھال بنائی جاتی ہے، جب جھال سے پانی گرتا ہے تو اگلی جھال تک اور تیز رفتاری سے جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان شریف بھی زندگی کو پاکیزہ کرنے کے لیے اور پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے، اطاعت الہی اور اتباع سنت اختیار کرنے کے لیے ایک ریفریشر کورس کرایا جاتا ہے 1 مہینے کا، جو باقی 11 مہینوں کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ جس طرح رمضان ختم نہیں ہوتا بلکہ زندگی کا ایک نیا باب شروع کراتا ہے، اسی طرح یہ ماہانہ اجتماع ختم نہیں ہوتا بلکہ اگلے سال تک کے لیے ایک نئی تڑپ، ایک نئی امنگ، ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ عطا کرتا ہے۔
زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور انسان دنیا میں رہ کر ہر طرح سے سہولت کا تصور کرے تو وہ بے وقوف ہے، چونکہ ہر طرح کے آرام یہ جنت کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے دنیا میں کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو اتنا سادہ ہے کہ وہ اسی زمین پر جنت بسانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ خصوصیت جنت کی ہے کہ وہاں اہل جنت میں سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ دنیا مختلف مسائل کی آماجگاہ ہے، مختلف ضرورتوں کی محتاج ہے، مختلف مسائل کا شکار ہے، اور یہی آزمائش ہے کہ ان سب مصیبتوں میں رہتے ہوئے میرا بندہ مجھے یاد رکھتا ہے کہ نہیں، میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، میری اطاعت کی طرف اس کے دل میں رہتی ہے یا نہیں۔ ورنہ تو فرشتے آفرینش سے لے کر جب تک اللہ انہیں باقی رکھے گا زندگی میں کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اطاعت کرتے ہیں، لیکن ان کے منازل میں ترقی تو نہیں ہوتی۔ جس کو جہاں اللہ نے پیدا فرمایا، جو ذمہ داری دی، وہی مقام و مرتبہ اس کا ہمیشہ رہے گا، اس سے آگے تو نہیں بڑھتا۔ کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ اتنا مخلوق نوری ہے، پھر کبھی خطا نہیں کرتا، ہمیشہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، احکام الہی کی تعمیل کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ انسان کو ترقی اس لیے نصیب ہوتی ہے کہ اس کے سامنے بے شمار رکاوٹیں آتی ہیں، جن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ استقامت علی الدین دکھاتا ہے اور اللہ کے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، اس کی اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ یہ اس کی ترقی درجات کا سبب ہے۔ اس لیے یہ تصور کرنا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں، میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا، میں ذکر کرتا ہوں مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ فضولیات میں سے ہے، بلکہ ذکر رضائے الہی کے لیے ہے، اور دنیا کا ایک اپنا نظام ہے، اس کے اپنے قاعدے ہیں۔ اگر کوئی ذاکر بھی غلط کام کرے گا تو دھوکہ کھائے گا، کسی فریبی کو پیسے دے بیٹھے گا تو اس کے کھا جائے گا، کاروبار میں کوئی غلط روش اختیار کرے گا تو اسے بھی نقصان ہو سکتا ہے، کوئی غلط چیز کھا لے گا تو وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ تو دنیاوی امور کو شرعی حدود کے اندر دنیا کے طریقوں سے نمٹانے کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حقیقی عبادت یہی ہے کہ امور دنیا کو اللہ جل شانہ کے بتائے ہوئے قاعدے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نمٹایا جائے۔ ہمارا طریقہ کار تبلیغ میں بھی بدل گیا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بات تو دین کی کرتے ہیں، لیکن ہمارا انداز یہ ہوتا ہے جیسے دوسرے کو ہرانا چاہتے ہیں اور ہم جیتنا چاہتے ہیں کہ تم غلط ہو اور میں صحیح ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے کا یہ انداز درست نہیں ہے۔ اللہ کی طرف آپ جس بندے کو بھی بلانا چاہیں، بنیادی طور پر آپ کو اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی تو آپ بلا سکیں گے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، وہ الفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اگر وہ دل میں ہوگی تو اللہ کے ہر بندے کے ساتھ محبت ہو جائے گی۔ کافر ہے تو کفر سے نفرت ہوگی، فرد سے نہیں۔ جس طرح ڈاکٹر کو مرض سے دشمنی ہوتی ہے، مریض سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح گناہگار ہے تو گناہ سے نفرت کی جائے گی، گناہگار سے محبت ہوگی کہ اسے بچایا جائے۔ تو تبلیغ کا وہ انداز مؤثر ہے جس میں اگلے کو یہ احساس ہو، یہ دلوں کی ایک اپنی زبان ہے اور یہ سمجھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سارا دن عمراء کے دروازے پہ پہرا دیتے ہیں، کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ دل میں انہیں گالیاں بک رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے، خود گزرنا تھا ابھی تک گزرا بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں محفل میں کوئی بندہ آ جائے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے، دل سے وہ کڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی بات کرتا ہے
کسی سے آپ محبت نہیں کرتے اس کی خوشامد بھی کریں وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا. جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے آپ لڑ بھی پڑیں تو وہ آپ سے محبت کرے گا. ماں بیٹے کو تھپڑ بھی مار دے، چیز نہ دے، اس کے ہاتھ سے چیز چھین لے، بیٹا نفرت نہیں کرتا، اسے پتہ ہے مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ محبت ہی کرتا ہے. لیکن اگر دل نفرت کرتا ہو تو آپ خوشامد بھی کرتے ہیں، اگلے کے دل میں بھی نفرت پیدا ہوگی. لہذا تبلیغ کا اصول بھی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کی جائے، نہ کہ اللہ کے بندوں کو بے گناہ مارا جائے، لوٹا جائے، ان کے گھر جلائے جائیں. اگر کوئی کافر بھی ہے تو اس کا جان مال آبرو مسلمان پر حرام ہے، بلکہ اگر اسلامی ریاست میں رہتا ہے تو اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. چہ جائے کہ معمولی اختلاف پر مسلمانوں کو ہی قتل کر دیا جائے اور فروعی اختلافات پر مساجد میں اور عبادت گاہوں میں بم چلائے جائیں اور گولیاں چلائی جائیں. اگر نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہمیں مساجد میں گولیاں چلانا پڑ رہی ہیں تو یہ کون سی تبلیغ اور تبلیغ کا کون سا انداز ہے؟ لہذا اس ظلمت کدے میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں جن کے پاس محبت کا پیغام ہو، جو دوسرے کا بھلا چاہتے ہوں، جو دوسرے کو نقصان سے بچانا چاہتے ہوں. کچھ تو اللہ کے بندے ایسے ہوں جو بات کریں تو اس میں سے الفت مترشح ہو، کسی کو آواز دیں تو اسے پیاری لگے، اور پھر اللہ سے بڑھ کر محبت کرنے والا کوئی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک لشکر کی سالاری سونپتے ہوئے جو نصیحتیں فرمائی، ان میں ایک نصیحت یہ تھی کہ یہ بات یاد رکھنا، 1000 کافر کو بحالت کفر قتل کرنے سے کسی ایک کافر کو مسلمان کر لینا اور دوزخ سے بچا لینا اللہ کو زیادہ محبوب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ اس کے کسی ایک بندے کو جہنم سے بچا لیا جائے بجائے اس کے کہ اسے بحالت کفر قتل کر دیا جائے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ جو نعمتیں، جو انعامات نصیب ہوئے ہیں، ان کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے محبت کیجیے. اپنے آپ سے محبت کا حاصل یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ کاربند کیجیے، اتباع سنت کو شعار بنائیے. اپنوں سے محبت کیجیے کہ آپ کی زندگی ان کے لیے دعوت اللہ کا نمونہ بن جائے. غیروں سے محبت کیجیے کہ وہ بھی آپ جیسا بننے کی صحیح کریں. صحابہ کرام کے عہد میں کوئی لمبی تقریر نہیں ملتی، کوئی دینی جلسے کا تصور نہیں ملتا کہ کسی جگہ واعظ کے لیے جلسہ ہوا ہو. کہیں کسی تاریخ میں آپ نے پڑھا؟ خطبات جو ہیں خلفاء راشدین کے پڑھ لیجئے تو چند سطرے ہیں، ایک دو پیرے ہیں. پورے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ 5 منٹ 10 منٹ کی بات ہے، کوئی لمبی تقریر نہیں ہوتی. لیکن مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اسلام کیسے پھیل گیا؟ انہیں دیکھ دیکھ کر، ان کی ادائیں دیکھ کر، ان کا برتاؤ دیکھ کر، لوگوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک دیکھ کر، ان کے جینے کے انداز دیکھ کر، عملی طور پر ان کے وجود جو تھے وہ تبلیغ کا سبب تھے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب بدر کے بارے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ، میں اس میدان میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں. یہ عرض نہیں کیا کہ میں اپنے غلام لایا ہوں، فرمایا اے اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا. افراد نظریے میں بدل گئے، مجسم نظریہ بن گئے. تو تبلیغ کا انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان خود مجسم نظریہ بن جائے، اس کی ہر ادا سے وہ بات عیاں ہو جو وہ کہنا چاہتا ہے، اس کے طور طریقوں سے، اس کے کاروبار سے، اس کے معاملات سے ان باتوں کا پتہ چلے جو وہ ہم تک پہنچانا چاہتا ہے.
اگلا بھی تلاش کرے کہ یہ بندہ ایسا کیوں کرتا ہے، اسے لاکھوں روپے رشوت مل رہی ہے کیوں نہیں لیتا، یہ چھوٹا سا جھوٹ بولے تو اسے کروڑوں کا فائدہ ہے یہ کیوں نہیں بولتا، اس کی اتنی رقم ہے اس پر اتنا سود آ سکتا ہے، بلا کچھ کیے اسے اتنا پیسہ ملتا ہے یہ کیوں نہیں لیتا۔ یہ سوال اگلے کے دل میں ایک جذبہ پیدا کرے گا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کے پاس کون سی ایسی دولت ہے جس نے ان چیزوں سے اسے بالا تر کر دیا، اس کے پاس کون سی ایسی نعمت ہے۔ ہم تقریریں کرتے ہیں، گھنٹوں لوگوں کو مصروف رکھتے ہیں، بے شمار رسالے چھپتے ہیں، ہر گلی میں کئی مدرسے ہیں، اس ساری تبلیغ کا اثر سارا منفی کیوں جا رہا ہے؟ تبلیغ کے نام پر اتنی بڑی جماعت بن گئی جو روئے زمین پر اپنے خرچ پر پھر کر لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، پھر ان ساری کوششوں کے باوجود کافر کو تو چھوڑ دیں، مسلمان بھی برائی میں کیوں دھستا جا رہا ہے، مسلمان کیوں ظالم ہوتا جا رہا ہے، جس کا کام ظلم کو روکنا تھا وہ ظلم شعار کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ شاید اس لیے کہ ہم باتیں کرتے ہیں، ہمارے دل میں درد نہیں، ہمارے اپنے اعمال اور کردار میں صلاحیت نہیں۔ ہم لمبی باتیں کرتے ہیں، لمبے خطبات دیتے ہیں، لمبی تقریریں کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال میں وہ صلاحیت نہیں رہی جس کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو، ہماری سوچوں میں وہ درد نہیں رہا جو قرب الہی کی طلب سے ہوتا ہے۔ تو اس ساری محنت کا، اس اجتماع کا حاصل یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کے مراکز ذکر ہیں ان کو پہلے سے زیادہ منظم کیجئے، ذکر میں باقاعدگی کا اہتمام کیجئے۔ صاحب مجاز حضرات جو ہیں وہ پیر نہیں ہیں اور زیادہ معتبر نہیں ہیں، بلکہ ان کی جواب دہی دوسروں کی نسبت زیادہ ہوگی، اور ایک عام ساتھی کی نسبت انہیں زیادہ محنت اور اہتمام کرنا چاہیے احباب کے اذکار کا، معمولات کا، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتانے کا، لیکن پیار سے، محبت سے، اور اس درد سے کہ اللہ کا یہ بندہ بھی اللہ کی طلب کی درد سے آشنا ہو جائے، یہ بندہ بھی اس کے نبوی کا کوئی ذرہ پالے، اس بندے کی آخرت بھی سنور جائے، اس کی دنیا بھی سدھر جائے۔ یاد رہے دنیا بھی اسی کی سدھرتی ہے جس کی آخرت سدھرتی ہے۔ اگر آخرت نہ سدھرے تو دنیا میں حکومت تو مل سکتی ہے، سکون کا ایک لمحہ نہیں مل سکتا، دولت تو مل سکتی ہے لیکن سکون کا ایک لمحہ نہیں مل سکتا۔ سکون انہی دلوں میں ہوتا ہے جن کی آخرت سدھر جاتی ہے، کیونکہ دنیا کمزور ہے، عارضی ہے، آخرت دائمی ہے، اس لیے آخرت کا پرتو انسانی زندگی کو اپنی زد میں رکھتا ہے دنیا میں۔ اگر کسی کے لیے آخرت میں جہنم بھڑکائے جا رہے ہیں تو یہاں اس کے دل میں جہنم بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پاگل ہی ہو کر ہی رہتا ہے، دنیا میں بے قرار ہی رہتا ہے۔ اور اگر کسی کے لیے آخرت میں جنت بسائی جا رہی ہے تو اس کے دل میں ایک جنت بس جاتی ہے، وہ ہزاروں تکلیفوں میں بھی پرسکون ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے انعامات کے شکر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں پہلے سے زیادہ سرگرم ہو جائیں، اپنے سے محبت کریں، اپنوں سے محبت کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ ایک بہت بری بات جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ منع فرمایا وہ ہے لگائی بجھائی کی۔ کہیں سے چھوٹی سی بات سن لی، پھر اسے بڑھاتے اس کا ایک وتنگڑ بنا دیا۔ کوئی غلط بات سنی جائے اسے بلا تحقیق قبول نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے یحدث بکل ما سمع او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ سنے وہی آگے بیان کر دے، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جو یہ تحقیق نہ کرے جو میں نے سنا یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، آگے بیان کر دے، اگرچہ اس نے کسی سے سنا ہے لیکن بیان تو جھوٹ کر رہا ہے، اس کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اور جھوٹ ایک ایسی مصیبت ہے کہ پہلی قوموں پہ جو عذاب آئے
تو بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت وسماعون للکذب، کہ یہ حرام کھاتے تھے اور جھوٹ سنا کرتے تھے۔ صرف جھوٹ بولنا نہیں، جھوٹ سننا ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں اور ان پر عذاب الہی آئے۔ اگر کسی کی برائی آپ سنتے ہیں تو جو برائی کرتا ہے اسے بھی روکیں کہ برائی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ کسی سے سمجھتے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے تو کیا آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ دوستی کا تعلق تو یہ ہے کہ اگر آپ اسے روک نہیں سکتے تو دعا تو کر سکتے۔ پھر ہر آدمی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اس نے اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی، لیٹ کر پڑھی ہے، یہ بڑا برا آدمی ہے، کیا پتہ وہ بیٹھ سکتا ہی نہ، اس کے پاس عذر شرعی ہو۔ اس نے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھی، بیٹھ کر پڑھی ہے، ہم اس پہ فتویٰ لگا دیں، لیکن ہم یہ تو پوچھ لیں کیا وہ کھڑا ہو بھی سکتا ہے یا اللہ نے اسے رخصت دی ہے کہ اس طرح سے پڑھ لیں؟ تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنی نظر میں ایک جرم تصور کر لیتے ہیں، حالانکہ جس سے ہو رہی ہوتی ہے اس کے پاس اس کا شرعی جواز موجود ہوتا ہے۔ لہذا بلا تحقیق ہر ایک پر فتویٰ لگانا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط بھی ہے تو آپ اس کے سامنے صحیح طریقے سے کام کریں، شاید اللہ اسے توفیق دے دے۔ آپ سے چھوٹا ہے، آپ اسے پیار سے سمجھائیں، آپ سے بڑا ہے تو بھی آپ اس سے پیار سے بات کریں۔ نہیں رہ سکتے زیادہ تجسس ہے تو اس سے پوچھ ہی دیں، لیکن بلا تحقیق چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آگے بیان کرنا یہ سخت نادانی ہے، سخت گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جس پر قوموں پر عذاب الہی وارد ہے۔ اللہ ستار العیوب ہے اور وہ بندے سے بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ کسی کے عیب اچھالے۔ جو کسی کے عیب اچھالتا ہے ایک دن اللہ اسے بھی رسوا کر دے۔ ہر عمل جو ہم کرتے ہیں اس کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے اور وہ اپنی ذات پہ آتا ہے۔ لہذا اگر کوئی ناپسندیدہ بات نظر آئے، ایسی ضروری ہو کہ اس کی اصلاح ضروری ہے تو اصلاح کی کوشش کیجیے۔ آپ نہیں کر سکتے، اپنے سے کسی بڑے کی گوش گزار کیجئے کہ اس کام کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن دشمنی کے لیے نہیں، اگلے کی رسوائی کے لیے نہیں، اگلے کی محبت میں کہ اس سے غلطی ہو رہی ہے، اسے اس غلطی سے بچانا چاہیے۔ جب محبت ہوگی، الفت ہوگی تو فساد نہیں پڑے گا۔ الفت نہیں ہوگی، آپ ایک دوسرے کو یا کسی بھی دوسرے کو آپ رسوا کرنا چاہیں گے تو آپ بھی بچ نہیں پائیں گے، اس رسوائی میں سے کچھ حصہ پھر رسوا کرنے والے کے حصے میں بھی آ جائے گا۔ اللہ اللہ کرنے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات سے، اور جو بندہ روحانی بیعت سے مشرف ہو جائے خصوصاً اسے اپنی زبان پر بہت کنٹرول کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آخری عمر میں کسی نے پوچھا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انتہائی ضرورت میں بھی اگر میرا یہ ہاتھ بیمار بھی ہو گیا، میں بازو نہیں ہلا سکتا، تو بھی میں نے اس ہاتھ سے شرمگاہ کو نہیں چھوا، دائیں ہاتھ سے زندگی بھر کبھی نہیں چھوا، تب سے جب سے میں نے اس ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، کیونکہ یہ ہاتھ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا، اس کے بعد میں نے شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ اور آپ کی عمر 84-85 سال سے 80 سے زیادہ تھی۔ ایک صدی تک اس ہاتھ کی حفاظت فرماتے رہے کہ اپنے بدن کا بھی پاک بھی ہو تو بھی ناپسندیدہ حصہ نہ چھوا جائے۔ اس بندے نے کیا کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگایا ہوگا؟ جو اپنے بدن کے ناپسندیدہ حصے کو نہیں چھوتا، اگرچہ وہ پاک بھی ہو، غسل بھی کر چکا ہو، پاک ہو یا پھر بھی نہیں چھوتا، اس لیے کہ اس ہاتھ کو میں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حدیبیہ میں اہل مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا تھا
اور جب موت پر بیعت ہوئی، بیعت رضوان ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنے دوسرے دست مبارک میں دے کر فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی طرف سے موت پر بیعت کرتا ہوں۔ پھر جنہیں یہ شرف روحانی طور پر نصیب ہوتا ہے انہیں اپنے ہاتھوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جنہیں بارگاہ نبوی کی حاضری نصیب ہوتی ہے انہیں اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، انہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں اپنے آپ کو پھر اس احساس کے ساتھ زندہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر کتنا انعام فرمایا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور محبتیں بانٹنی چاہیے کہ نفرتوں کے تو آگ لگی ہوئی ہے ہر طرف۔ کفر کی دنیا میں تو نفرت ہے ہی، کفر تو ہے سراپا نفرت، لیکن اب تو نام نہاد مسلمان جو ہم ہیں ہمارے ہاں بھی محبت ناپید ہو گئی ہے، ہمارے ہاں بھی ظاہر داری ہے، بندہ آئے تو ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے چائے منگواتے ہیں، پانی منگواتے ہیں، خاطرداری کرتے ہیں، اٹھتا ہے تو اسے گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی عالم یہ ہے کہ آئے تو خوشامد کرتے ہیں اور اٹھ کر جائے تو وہیں اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ برکات امانت ہیں، سیڑھیاں چڑھنے کے لیے ایک ایک سیڑھی چڑھنا پڑتا ہے، لیکن گرنے کے لیے پھسلتا ہوا ایک قدم کافی ہوتا ہے۔ منازل کے حصول کے لیے مجاہدہ اور محنت کرنا پڑتی ہے، خدا نہ کرے ضائع ہونے لگیں تو کوئی ایک غلط قدم کتنی بلندی سے گرا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، گرنے کے لیے پھر قدم بقدم کوئی نہیں گرتا۔ لہذا زندگی محتاط کیجئے، جو کام آپ کر نہیں سکتے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو کام کسی کے اختیار میں نہیں وہ اس کا مکلف نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے دفتری دوست افسروں کی پریشانی اپنے سر لے لیتے ہیں اور اس سے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ اس حد تک دیانتداری کے مکلف ہیں جو کام آپ کے اختیار میں، آپ سے بالا تر اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں آپ کو مداخلت کی ضرورت نہیں، اس کا حساب آپ سے نہیں ہوگا۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یا تو ہم بددیانت ہو جاتے ہیں یا پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک دفتر میں ہم کلرک ہیں تو ہم مجھ سے لے کر پرویز مشرف تک سارے ایک جیسے ہو جائیں۔ اس کے ہم مکلف نہیں ہیں، جو ہم سے اوپر بیٹھے ہیں ان کا ہاتھ پکڑنے کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں ان سے وہ خود حساب لے لے۔ آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنا حساب رکھیے، تو میرا خیال ہے زیادہ پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، کہ ہم زیادہ پریشانیاں وہ مول لے لیتے ہیں جو ہماری ذمہ داری نہیں ہوتی۔ سو قرآن کریم کا اصول ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس بندے کو اتنا ہی تکلیف دیتا ہے جتنا وہ کر سکتے، اتنا ہی مکلف ہے، وہ اتنا ہی اس پر فرض عائد ہوتا ہے جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دے رکھی ہے۔ جو اس کی استطاعت سے باہر ہے اس کے بارے اس سے سوال نہیں ہوگا۔ لہذا اپنے کام سے کام رکھیے۔ آپ کسی دفتر میں تو جو آپ کی ذمہ داری ہے اس میں اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ سے اوپر ہے کوئی تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے۔ اور کوشش کیجئے کہ محبت تقسیم ہو سکے، الفتیں بانٹی جائیں، پیار بانٹا جائے۔ یہی اسلام کی کامیابی اور دین کی خدمت ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ نعمت میں سے عظیم نعمت محبت کی تقسیم ہے۔ اللہ کریم تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمائے۔ جو اجتماع میں حاضر نہیں ہو سکے اور دنیا کے مختلف گوشوں میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہے ان کا مجاہدہ قبول فرمائے۔ جو ملک میں تھے لیکن کسی وجہ سے نہ آ سکے، اللہ انہیں بھی اس میں سے ان نعمتوں میں سے حظ وافر نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، استقامت علی الدین نصیب فرمائے، اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔